السلام علیکم۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت میں برپا ہونے والے کچھ فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کو قریب ہی واقع ہونے والے فتنے بتلایا۔ اس وقت ایک شخص سر سے کپڑے اوڑھے ہوئے سامنے سے گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہ شخص آنے والے ان فتنوں کے دنوں میں طریقہ ہدایت اور راہ راست پر ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ سن کر اس شخص کی طرف چلا تاکہ دیکھ لوں وہ کون ہے۔ دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ نبی اکرم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ فتنے کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ یہی ہیں۔ ناظرین، ہم 18 ذی الحجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، آپ کے علم ہوگا کہ 1.25 صحابہ میں ذی النورین لقب جس کے حصے میں آیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، جس نے مدینہ منورہ میں کنواں خریدا اور وہ وقف کر دیا، جس سے ہر خاص و عام استفادہ حاصل کرتے رہے، اور آج تک مدینہ منورہ اس کنویں سے سیراب ہوتی ہے اور اس کنویں کے ذریعے سے اس کو پانی ملتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ بمع ساز و سامان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے اور وقف کر دیے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جیش عسرہ غزوہ تبوک کے لیے ضروریات کا انتظام اور سامان کر رہے تھے، یہی غزوہ تبوک ہے جس کے بارے میں ابھی عرض کیا، تو حضرت عثمان اپنے آستین میں 1000 دینار اشرفی کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم، یعنی آج کے دن کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ بھی کریں اس سے ان کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچے گا۔ اتنے فضیلت والے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے ان کی 2 بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد اور نکاح میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 7 بیٹیاں ہوتی، یہ کے بعد دیگرے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں اور عقد میں دے دیتا۔ کتنی عظمتوں اور فضائل والے صحابی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کے پہاڑ پر چڑھے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ احد کی پہاڑ ان کی وجہ سے کانپنے لگا اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، ساکن ہو جا، اس وقت تیرے اوپر اللہ کا نبی اور ایک صدیق
اور 2 شہید ہیں۔ ناظرین، جس کنویں کو وقف کیا تھا اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بند کر دیا تھا۔ 40 دن پیاسے تھے، اور 18 ذی الحجہ جس وقت انہوں شہید کیا گیا روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 شہزادے، امت کے 2 شہزادے، جنتی نوجوان سردار حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہرےداری پر دروازے پر مقرر کیا تھا۔ بلوائی اور باغیوں نے پچھلے دروازے سے، عقب سے، یعنی پچھلی دیوار، روایت میں آتے ہیں پچھلی دیوار پلانگ کر اندر آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے اور انہیں شہید کیا۔ اور جب شہید کیا، خون کا پہلا قطرہ جس آیات پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آج بھی وہ قرآن اور اس پر خون کا وہ قطرہ دنیا کے کسی میوزیم میں موجود ہیں۔ ہمیں اس سے سبق ملتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ حکم جاری کر دیں، ان باغیوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، کو ہم کچل ڈال دیں گے۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں خون ریزی ہو، یہاں خون بہیں، یہاں قدموں کی آواز ہو، یہاں جنگ و جدل ہو۔ کتنا مدینہ منورہ سے پیار تھا اور محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور معاف کر دیا تھا ان باغیوں اور بلوائیوں کو۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برے طریقے سے پیش آ جائے تو ہمیں بھی اس سے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کے دلوں میں اتر جائیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، اور نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھیوں سے شیئر کیجئے۔